घबराहट तो नहीं हो रही? मुकस्सर को कुत्ता मैं कहता हूं, घबराहट आप पे तारी होती है। कोई काटेगा तो मुझे काटेगा ना, आपको कोई कुछ नहीं कहता। हाँ बस आप सुन लें, अंगूठी अदा की, हुकूमत कर रहा है, दरबार लगा हुआ है। क़ौला या अय्युहल मलऊ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा मिन क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। कह लगा आप मेरे दरबार के सरदारों, मलका सबा मेरे दरबार में हाजिरी देना चाह रही है, वो चंद लम्हों बाद आने वाली है कोई तुम में ऐसा साहिब कमाल जो मुल्क सबा से उसके आने से पहले उसका तख्त लाए? क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्न, जिनों में से एक इफ़रीत उठा। क़ाला अना औतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। कहा मैं आपके दरबार बर्खास्त होने से पहले ला सकता हूं। फरमाया बहुत ज्यादा देर है, वो तो बस करीब पहुंच गई है, चंद लम्हों बाद दाखिल हुआ चाहती है। कहा सरकार फिर आपकी नीयत ही नहीं मंगवाने की, पहले बोला होता ना। फरमाया जाहिल बैठ तू, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐरा गैरा नहीं, कोई बाकमाल है। क़ौल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वो बोला जिसके पास किताब का एक इल्म था। अना आती कभी, मैं लाऊंगा, कितनी देर में? क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक, तेरी बंद आंख की पलकें वापस पलटने से पहले। ऐसे नहीं, मैंने कभी खुद से कहा है तुम्हें कि मुझे नारे सुनाओ, लेकिन ऐसे लंगड़े लूले नारे सुना के जो मेरा या तो नारा लगे नहीं, और अगर ऐसा लगा तो फिर कुछ अगर कहने का इरादा है भी तो शायद वो बदल जाएगा। मैं लाऊंगा, कितनी देर से पहले? मैंने रात भी कहा था झपकना नहीं, बाबा झपकने में आंख के दो अमल होते हैं, बंद होना खुलना, ये है झपक। नहीं फरमाया तू आंख बंद कर, क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक, तेरी पलकें अभी अपनी जगह पे वापस नहीं जाएंगी, तख्त आ जाएगा। कहा हाँ, कुरान कहता है फलम्मा राअहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, सुलेमान को ऐसा लगा जैसे तख्त पहलू में पड़ा था। और आखिरी बंदो जो रात नहीं सुन सके, यहीं से मैंने अपने पैगाम का रात आगाज किया था। वजह क्या है ज़ैगम, क्या सुलेमान बिन दाऊद में ताकत नहीं थी तख्त मंगवाने की? बोलो, इधर वालों की तहकीक और है कोई? जो अल्लाह से जिद करके रूए जमीन की हुकूमत मांग सकता है, बादलों पे हुक्मरानी ले सकता है, हवाओं को ताबे कर सकता है, चलो अल्लाह से ही कह देता कि जिब्रील को भेज, तख्ते बिल्कीस लाए और मेरे दरबार में रख दे। मैंने सुलेमान से पूछा, खुद भी मंगवा सकते थे, अल्लाह से भी कह सकते थे, ये दरबार में ऐलान क्यों कर रहे हो? है कोई बाकमाल जो मुल्क सबा से तख्ते बिल्कीस लाए? फरमाया जनफर, जाहिलों को दर्स दे रहा हूं कि अगर गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क होता, अल्लाह तो मैं खुदा की हुज्जत होकर दरबार में गैरुल्लाह से मदद क्यों मांगता? और फिर दूसरे, अगर मैं लाता कमाल तो मेरा होता, मेरे वसी के कमाल का इजहार कैसे होता? अल अज़्म। और आओ
کمال نظر دے دی کیا تھا آصف بن برخیہ کے. اور ہاں جو جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے وہ جان لو. سلیمان بن داؤد نے کہا تھا جب پوچھا گیا نا حضور جہاں سے آپ منگوانا چاہتے ہیں تخت فاصلہ کتنا ہے، فرمایا 6 مہینے اور 6 مہینے واپسی میں، سال کا سفر، اور اکیلے نہیں واپس آنا، تخت بھی لانا ہے. اور لایا کتنی دیر میں؟ آدھی جھپک میں. آنکھ کے جھپکنے کا جو آدھا وقت ہے اتنی دیر میں لایا. کیوں؟ کیا تھا کمال؟ کون عند آصف بن برخیہ حرفا واحدا من اسم الاعظم. اس کے پاس اسم اعظم کا ایک حرف تھا. اسم اعظم کے حرف کتنے ہیں؟ تقسیم کیا ہے؟ سر اٹھاؤ. سرکار صادق فرماتے ہیں جہاں تک رات میں بتا چکا ہوں وہاں سے آگے بتانا بڑا تیر مار رہے ہو. ہاں جب میں پھر اگلی منزل شروع کروں گا پھر سوال کروں گا جواب دینا. سرکار صادق فرماتے ہیں ان اللہ جعل اسمہ العظم علی 73 حرفا اعطى منها آدم 25 حرفا وآتى نوحا منها 15 حرفا وآتى إبراهيم 8 أحرف وآتى موسى 4 أحرف وآتى منها عيسى حرفين كان يحيي بها الموتى ويبرئ بها الأكمى ويخلق من الطين كهيئة الطير. وَإِنَّ اللَّهَ أَعْطَى مُحَمَّدًا وَأَهْلَ بَيْتَهُ 72 حرفا وَإِسْتَوْصَرَ عِنْدَهُ حرفا واحدا. فرمایا اللہ نے اپنے اسم اعظم کے 73 حرف بنائے، 25 آدم کو عطا کیے کیونکہ اس وقت زمین پہ مخلوق نہیں تھی. آدم نے ہر کام اسم اعظم سے کرنا تھا. نوح کو 15 حرف دیے، ابراہیم کو 8 حرف دیے. وقت بڑھ رہا ہے، اسم اعظم گھٹ رہا ہے. موسیٰ کو 4 حرف دیے، چلے تو نہیں گئے ہو. وَآتَى عیسیٰ حرفین، عیسیٰ کو 2 حرف دیے. فرمایا وَكَانَ يُحْيِي بِهِ الْمَوْتَى، اسی سے مردے زندہ کرتا تھا. وَيُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اسی سے مادرزاد کوڑھیوں کو شفا دیتا تھا، نابیناؤں کو آنکھیں عطا کرتا تھا، اسی سے مٹی سے پرندہ خلق کرتا تھا. لیکن جب اہل بیت کی باری آئی اب اسم اعظم کو تو گھٹنا چاہیے تھا نا. تیرا امام فرماتا ہے آوتا محمدن و اہل بیتہی 72 حرفا، لیکن ہم 14 کو اللہ نے 72 حرف عطا کیے. کتنے دیے؟ وَإِسْتَوْصَرَ عِنْدَهُ حَرْفًا وَاحِدًا، اور ایک حرف اللہ نے اپنے پاس روک لیا. اب نئی گفتگو شروع ہو رہی ہے. اب بتاؤ کہ کیوں روکا ایک حرف؟ 72 تو دے دیے. محبت کا دعوے دار بھی ہے، اور محبت کی تعریف جانتے ہو کیا ہے؟ المحبت ان تحب کلک للمحبوب، اپنا کل کا کل محبوب کو دے دو اور کہو میں نے کچھ بھی نہیں دیا. اس چیز کو محبت کہتے ہیں. تو میرے مولا محبت بھی کرتا ہے تیرے گھرانے سے، 72 دے رہا ہے، ایک کیوں رہا؟ اب مجھے پتہ نہیں کہ کون کس نیت سے بیٹھا ہے. فرمایا ایک حرف روکا ہی اس لیے تاکہ خالق و مخلوق کا فرق رہ جائے. اللہ سمجھ میں آئی بات؟ ہدیہ سلام
چھوڑ دوں؟ چلے تو نہیں گئے ہو؟ ایک حرف خود رکھا، کیوں؟ تاکہ خالق و مخلوق کا فرق رہے، عبد و معبود کا فرق رہے، بس فرق ہی یہی ہے۔ اسی لیے تو امام زمانہ دعائے رجبیہ میں خدا سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں اللہم لا فرق بینک و بینہا الا انہم عبادک و خلقک، پالنے والے تجھ میں اور 14 میں کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ تو ان کا خالق ہے اور یہ تیرے بندے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو تو کرتا ہے وہ کچھ یہ کرتے ہیں۔ نہیں، اب تمہارے حافظے کا امتحان بھی ہے۔ عیسیٰ کے پاس ندیم کتنے حرف ہیں؟ 2۔ مجھے بوجھا بڑا ہے، اشارہ تو میں کر رہا تھا۔ 2 حرف تھے عیسیٰ کے پاس، اور کرتا کیا ہے ان کے ساتھ؟ شاد بھائی، پرندہ خلق کرتا ہے، پرندہ، اور دعویٰ خود کر رہا ہے انی اخلقو، میں خلق کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ شرک ہو گیا ہے۔ اب کیا جائے؟ میں اس بدبختی کا علاج کہاں سے لاؤں کہ ہم شیعوں سے علی منواتے پھرتے ہیں؟ علی ولی اللہ پڑھنے والے سے علی منوانا پڑ رہا ہے ہمیں۔ یہ بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور جس کے پاس 2 حرف ہیں وہ کہہ رہا ہے میں پرندے کا خالق ہوں۔ جس کے پاس 72 ہیں ذرا فرق نکال کے تو دو۔ جس کے پاس 2 ہیں وہ پرندے کی مٹی خمیر کرتا ہے، جس کے پاس 72 ہیں اسے آدم کی تو کرنی چاہیے۔ اللہ یہ نہیں پڑھنے دیتے مجھے۔ کیا کہا تھا میں نے؟ جس کے بعد 2 حرف ہیں، ہاں، اور جس کے بعد 72 ہیں، اسے کیا کرنا چاہیے؟ نا تمہارا کیا خیال ہے؟ کیوں سید صاحب یہ صرف آدم خمیر ہو رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اس اخراج ربک من بنی آدم من ذریتہم ظہورہم، آدم کی پشت میں قیامت تک پیدا ہونے والی اس کی نسل بھی تھی۔ اللہ جانے جنگل میں پڑ رہا ہے غضنفر یا آبادی میں،
علی والوں سے خطاب ہے یا علی کے دشمنوں سے؟ علی کو سوچنے والوں سے یا علی کو ماننے والوں سے؟ کلیجہ جلانے والوں سے یا پھول کھلانے والوں سے؟ اور ذرا سوچو تو صحیح، جس علی کے ہاتھ کی الٹی سیدھی جنبشیں قیامت تک آدم اور ذریت آدم کو لباس وجود عطا کر دیں، حرامی اس سے ایک بیٹا مانگتے ہوئے ڈر رہا ہے۔